So you have not answered the question of interest regarding devaluation of rupee. Yes, thank you very much. Devaluation is something else. We cannot take interest on the grounds that the money is being devalued and there's an inflation rate. No. Inflation is a different subject in itself, and interest is a different subject in itself. We cannot correlate the both. And inflation or devaluation of rupee, that in any case does not qualify us to take interest. No, not at all. Not at all. We have to cover it up through other resources. If you want to give money to somebody, instead of giving money, why don't you give him in gold, in kind, so that the value does not, it's not devalued. ایکسچینج گین جو ہے جی 100 روپے پہلے میں نے $100 دیے پھر بعد میں نے بیچے تو منافع ہو گیا وہ انٹرسٹ وہ تو ہے جائز ہاں وہ تو انفلیشن ہو گیا نا دیٹ وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ ایکسچینج لاس بھی تو ہو سکتا ہے جی نماز تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ سنت ہے تہجد ہے قیام اللیل ہے پراپرٹی ڈیلر کا کام جائز ہے جی پراپرٹی ڈیلر کا کام جائز ہے وہ مڈل مین نہیں بنتا اس لیے کہ وہ نہ تو مال خود خریدتا ہے نہ بیچتا ہے وہ آپ کو صرف ملا دیتا ہے اس کے ساتھ خریدار کے ساتھ یا بیچنے والے کے ساتھ میں نے جو مثال دی ہے مڈل مین کی وہ تو خود خریدار بن جاتا ہے جھوٹ موٹ کا اور خود اس کو پھر بیچتا ہے وہ ناجائز ہے نماز تراویح سنت موقع ہے یا غیر موقع جی ابھی آپ نے تقدیر پر ایمان کے بارے میں مختصر بیان کیا اسے تھوڑا سا مفصل فرمائیں یہ انشاءاللہ پھر آئندہ کر لیں گے عبادات میں جب آئیں گے تقدیر کے موضوع پہ ایک تو گفتگو ویسے خطرناک اور کسی کی لمبی ہوتی ہے آپ نے بتایا کہ اس وقت NIT ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ غیر سودی تھا آج کل پاکستان میں کیا کوئی ایسا ادارہ ہے یا نہیں میرے خیال ہے اب کوئی ادارہ نہیں حتیٰ کہ NIT بھی چونکہ بہت لاس میں چلا گیا تو پتہ نہیں آج کل اس کی کیا پوزیشن ہے کبھی کبھی کچھ ایسی بات بہت سی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں کہ مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان حالات میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگتا ہوں کچھ اصلاح کر دیں جی ہاتھ اٹھا کے ہی مانگا کریں وہ فرماتے ہیں اگر تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگا کرو فوٹوگراف اور ویڈیو فلم کا کیا احکام تصویر کے تحت ممنوع نہیں جی نہیں اس موضوع پہ چونکہ بہت مرتبہ گفتگو ہو چکی اصل میں یہ موضوع ایسا ہے جس پہ کہ علماء حرم نے دنیا کے اور علماء کو بلا کے اس پہ 10-15 دن تک خوب بحث کی اور ایک نتیجے پہ پہنچے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو فلم بنانا جائز ہے اور اسی کے نتیجے میں آپ وہ روزانہ تراویح بھی دیکھ رہے ہیں وہاں ویڈیو کیمرے حرم میں لگے ہوئے ہیں حرم مکی میں بھی حرم مدنی میں بھی اور وہ علماء کے فتوے کے بعد ہیں میں سمجھتا ہوں اس فتوے کو اجماع کی حیثیت حاصل ہے کہ ملک بھر کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے چوٹی کے علماء اس میں موجود تھے تو اتنی بڑی سطح پہ اگر کوئی فیصلہ کیا جائے تو اس کو اکیلا ڈاکٹر مرے غلام مرتضیٰ چیلنج نہیں کر سکتا اور اس سے ہٹ کے کوئی اور رائے دینا میں سمجھتا ہوں فساد کا باعث اور فتنے کا باعث ہوگا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو اب جو نجس و ناپاک جگہیں ہیں وہاں موجودگی باری تعالیٰ ان کی تسبیح کے بارے میں کیا عقیدہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے یہ بات غلط ہے اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اللہ بہت بڑا ہے اور یہ کائنات اس کے اندر موجود ہے تو فرمائیں گے والسماوات مطویات بیمینہ
سارے کے سارے آسمان، ساری کائناتی اس کی داہنی مٹھی کے اندر یوں ہوں گی قیامت کے دن۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے یا ہر جگہ، ہم اس سے آئیڈیا یوں ہوتا ہے کہ ہم کائنات کو اور دنیا کو اللہ کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور زیادہ بڑا خیال کرتے ہیں۔ اسی سے یہ ساری شکایت پیدا ہوئی ہے جو سوال میں درج ہو گئی۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ حضرت عمر کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، آپ نے غلط پڑھا ہے۔ یہ شیعوں نے مشہور کیا ہوا ہے۔ روزہ کی حالت میں ویکیوم پمپ سے ہوا لانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی یوں اندر ہوا ڈالی جائے یا دوائی اندر ڈالی جائے؟ انہیلر میرا خیال ہے اگر دمے کا مریض ہے تو مجبوری ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ جی دھوئیں سے نہیں جی، اگر جان بوجھ کے دھواں لیا جائے، ایک تو ہے کہ دھواں آ رہا ہے، دھواں کے لانے میں، دھوئیں کے آنے میں اور دھوئیں کے لانے میں فرق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دھواں جلایا، جیسے کہ وہ عود جلاتے ہیں، اور اس کو یوں لے کے آپ بیٹھ گئے اور یوں اس کو دھوئیں کو آپ اندر کر رہے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی جگہ سے گزرے ہیں اور آپ کو خوشبو آ رہی ہے، دھواں آ رہا ہے جسے آپ روک نہیں سکتے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کس کے بارے میں جی؟ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ خاوند بدتمیز ہو۔ پتہ ہے کہ وہ نمک کم زیادہ ہو گیا تو وہ غرائے گا، تو پھر چکھ لینا چاہیے اور چکھ کے تھوک لینا چاہیے۔ لیکن مرد کے لیے مرد کے لیے بلا وجہ چکھنا جو ہے، اگر مرد کا آگے سے آقا بدتمیز ہو جو وہ باورچی، اس کے لیے بھی یہ کام ہو۔ سگریٹ پینا مکروہ ہے یا حرام؟ یہاں پھر وہی مسئلہ آ جائے گا۔ سعودی عرب میں علماء نے ڈاکٹرز کو اکٹھا کر کے، سائنسدانوں کو اکٹھا کر کے، بہت بڑے علماء کی جماعت کو اکٹھا کر کے ایک کئی دن تک اس مسئلے پہ تحقیق کی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سگریٹ پینا مکروہ نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور اس کا نقصان شراب سے بھی زیادہ ہے۔ کسی چیز کا حلال یا حرام ہونا اس بات پہ مبنی ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک نقصان دہ ہے۔ سگریٹ جو ہے ان کے نزدیک شراب سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے اس کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔